بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 جنوری 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا قانون عذاب کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا بالاسلام ووفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا یہ نوٹ کرتا ہے کہ عذاب الہی کا تذکرہ بار بار آتا ہے. ایک عذاب تو ہے آخرت کا، جہنم کا. وہ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی ایمانیات ہیں، ان میں شامل ہیں. اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک دنیا میں عذاب قوموں پر آتے رہے، مختلف حالات میں آتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ آ گیا تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اس پر پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو جو بھی دنیا کے طبعی معاملات ہیں، یہ فزیکل لاس کے تحت ہوتا ہے، اس کو خام خواہ عذاب قرار دینا جو ہے. میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اس معاملے میں کوئی اس وقت بحث نہیں کر رہا. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی دنیا میں آتے رہے ہیں، یا جن کی کہ دھمکی دی جاتی رہی ہے، جن کی خبر دی جاتی رہی ہے، جن سے ڈرایا جاتا رہا ہے، اگرچہ مختلف النوع اور گوناگون قسم کے رہے، اور بظاہر ان میں کوئی خاص ربط اور کوئی منطقی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے تحت ہے. قرآن مجید میں اللہ کے قانون کو سنت اللہ کہا گیا ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت ایک ہے، وہ گویا کہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت کہ وہ اس کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہے. یہ سنت اللہ کا لفظ جو ہے سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے، سورۃ الفاتر میں بھی آیا ہے، سورۃ الفتح میں. تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سنت اللہ کیا ہے، عذاب خداوندی کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے. اب یہ قانون بھی قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بیان نہیں ہوا ہے. اس کی دفعات جیسے کہ ہماری قانون کی کتابوں میں ہوتی ہے، دفعہ اتنے دفعہ اس کی ترتیب ہو، یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا انداز بھی ہے. قرآن مجید میں آپ کو معلوم نماز کا حکم تو آیا بے شمار مرتبہ. وضو کا کہیں آ رہا ہے، تیمم کا کہیں آ رہا ہے، رکوع و سجود کا کہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے، قیام کا کہیں اور زور دیا جا رہا ہے. ان سب کو جوڑ کر اور ان کو جوڑنے والی شے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ ان کو جوڑ کر آدمی جو ہے وہ پورا معاملہ اخذ کر سکتا ہے. تو قرآن مجید میں جو یہ عذاب خداوندی کا ذکر ہے، اس کے اعتبار سے جو سنت اللہ ہے وہ جو آئی ہے، تو اس پر جو غور و فکر میں نے کیا، اب یہ آج سے یوں سمجھیے کہ 15-16 سال قبل کی بات ہے. تو میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس کا دوسرا چیپٹر اسی موضوع پر ہے. میں آج اسی پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ سنت اللہ کیا ہے؟
5 باتیں اہم نوٹ کرنے کی. پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. بیسیکلی یہ دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں جو فرمایا اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. یہ آج کل پرسوں، یہ 7 دن میں ہفتہ ہو گیا، پھر مہینہ ہو گیا، یہ پیمانے کیا ہیں؟ انسان کی زندگی ان پیمانوں سے ناپی جانے والی نہیں ہے. تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی. بہت طویل ہے. سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک یہ حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے جو آج آنکھ بند ہوگی یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی وہ بھی حیات ہے. پھر حیات اخروی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں، جاوداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی. وہ تو سب کو خاتمہ میں ہے ہی نہیں. اور اس میں ایک اور بات جو لطیف ہے، جو میرا جو کتاب کیا ہے کہ زندگی، موت اور انسان، یہ چھوٹا سا کتاب کیا ہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہوں گے کوئی. اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے. ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کے آئے. وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی، ارواح تھی ہماری، اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے. اور ان ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا. اب ظاہر بات ہے کہ جن سے عہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شے تو نہیں تھی، وہ کوئی مردہ شے تو نہیں تھی. عہد تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، تو بغیر کسی ہوش و حواس کے عہد کا تو سوال نہیں. تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار چکے. اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ پھر اس میرے کتاب کے کوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جو ہے نا یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ مارا، اور مارا پہلے ہے، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا، وہ پہلی موت تھی. پھر رحم مادر میں جب میرا حجولہ تیار ہو گیا 120 دن میں، پھر میری روح وہاں سے لا کر داخل کی گئی. اب یہ حیات دنیا بھی شروع ہو گئی. پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا، وہ تو زمین سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لیکن وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ حیات اخروی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی. اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک موت پھر زندگی پھر موت. یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا وقفہ 40-50 سال 70 سال، بلکہ 70 سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ جو نکال دیجئے، پہلے 15-20 سال تو ابھی شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر ملے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کی قوا جو ہے ذہنی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ گزرا حقیقت. یہ ہے ایک امتحانی وقفہ کہ ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے رہتے تھے بیٹھ کر. ایک 30 سال کا 30 برس کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہونے کے ایسے سے کوئی فرق نہیں. بہرحال اصل بات کیا تھی، یہ دنیا اصلاً دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے. البتہ محاسبہ اخروی کا جو پہلا مرحلہ ہے، جب بات اصل جو آئے گا محاسبہ تو آخرت میں آئے گا، وہاں معاملہ یہ ہوگا
یہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام امتوں پر اس کے رسول جو بھیجے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار تیرا جو دین، تیری ہدایت ہم تک آئی تھی، ہم نے پہنچا دی تھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کے بعد پھر انڈیویجول معاملہ ہوگا۔ اخروی حساب جو ہے اس کا پہلا مرحلہ اجتماعی ہو گیا، لیکن وہ صرف محاسبے کا نہیں، اتمام حجت کا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارا دین پہنچ گیا تھا، ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا، اب بتاؤ تم نے کیا کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایک شخص کا حساب ہوگا، پھر اجتماعی نہیں ہوگا۔ یہ فلاں پیر کے مرید چلے جائے، راستہ کھلا ہوا ہے، اور فلاں جو ہے کوئی دینی قائد جو ہے اس کے ماننے والے چلے جائیں، ان کے لیے دروازہ کھل جائے۔ انڈیویجول کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، جو بھی آئے گا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا انفرادی طور پر۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہیں ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، کئی دفعہ میں بات واضح کی ہے، ہر انسان کو اللہ نے برابر چیزیں نہیں دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ کوئی پیدائشی طور پر جو ہے بہت ذہین ہے، کوئی اتنا نہیں ہے، یا کون ذہن ہے ہوتے ہیں۔ کوئی پیدائشی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کوئی پیدائشی طور پر قوی ہوتے ہیں۔ پھر حالات مختلف ہیں، کہاں پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جینز جو آپ لے کر آ رہے ہیں، میں لے کر آیا ہوں، وہ میرے اور ہیں، آپ کے اور ہیں۔ اور پھر یہ کہ جس ماحول میں میں پلا بڑھا ہوں وہ اور تھا، آپ اس میں پڑے بڑے وہ اور ہیں۔ یہ گیون ہے انسان کے لیے۔ اب اس میں مزید گیون کیا ہے؟ تم تک میری ہدایت بھی پہنچ گئی تھی، اب بتاؤ تم نے کیا ہے۔ فَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا۔ یہ معاملہ ہے اخروی حساب کا، جبکہ انفرادی طور پر ہر شخص سے معاملہ ہوگا۔ البتہ قوموں اور امتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ قوموں اور امتوں کا حساب اس دنیا میں ہوتا ہے، وہاں معاملہ قومی سطح پر نہیں ہوگا، انفرادی سطح پر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محمد کا امتی اس کے ساتھ ہو اور وہاں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ تمہارے دل میں ریاکاری تھی، بات ختم۔ بڑی سے بڑی فگر زیرو سے ضرورت کھا کر زیرو ہو جاتی ہے۔ تم بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اے اللہ میں نے یہ کیا، تیرا دین کا علم پھیلایا، کیا تم نے، لیکن تم نے اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے۔ وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں ڈنکا بج گیا، تعریفیں ہو گئی، تہنیت ہو گئی، تمہاری عقیدت مند پیدا ہو گئے، بس ختم، تمہارا مطلوب مقصود حاصل ہو چکا، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اے اللہ میں نے تیرے راہ میں جنگ کی، تم نے جان دے دی، ٹھیک دی، لیکن تم نے جنگ کی تھی اس لیے یقال جلیٌ، کہا جائے بڑا جرت مند آدمی ہے، ساتھ کیا کہنے سے نیت یہ فقط قیلا، وہ کہا جا چکا دنیا میں، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، یو ہیو آلریڈی ہیڈ یور ریوارڈ، اب یہاں کچھ نہیں۔ بڑی کبھی تعریف کرنے والی حدیث ہے یہ دولت مند کا معاملہ ہے۔ اللہ میں نے تیرا میں بڑی دولت خرچ کی تھی، تم نے کی اس لیے کی تھی، کہا جائے سخی، بڑا سخی آدمی ہے، کیا کہنے اس کی نیت یہ تھی۔ اگر یہ نیت نہیں ہے کہا جائے کوئی پرواہ نہیں، نیت یہ نہیں ہے کہا جائے بھائی بڑی بہادری سے لڑا پڑا، سب کوئی حل نہیں۔ اب نیت اگر تمہاری، اللہ نیت کو جانتا، ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ جو ہے ہر ایک کا سلوک بھی انڈیویجول ہے، قومی نہیں ہے، جماعت کی نہیں، فلاں جماعت کے ارکان چلے جائیں بھائی دروازہ کھل گیا جنت کا، نہیں بھائی، اس جماعت کے ارکان میں سے ہر ایک کا معاملہ علیحدہ احساس ہوگا، یہ پرسنل اسسمنٹ ہے۔ لیکن قوموں کا معاملہ اور امتوں کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ بڑا پیارا شعر اقبال کا، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی امت کے گناہوں کو معاف۔
انڈیویجولس کو دنیا میں نظر انداز کر دے گا، اس کو تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جو بھی سزا دیں گے آخرت میں دے رہی ہے، قوم بحثی تو قوم آخرت میں پیش نہیں ہوگی، لہٰذا قوم کا حساب کتاب فطرت افراد سے اغماز بھی کر دیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کی گناہوں کے معاف۔ یہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں اس میں البتہ ایک استثناء ہے، اور اس میں اول تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب کسی قوم پر دنیا میں عذاب آتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ یہ بہت رہا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گئے۔ بہت سے وہ لوگ کہ جو بالفعل جو ہے برے کام نہیں کر رہے تھے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، بس ایک امید کی کمی دکھائی گئی ہے کہ اس سے بچ سکیں گے وہ لوگ کہ جو برائی سے روکتے رہے، خود بھی بچے رہے اور روکتے بھی رہے، وہ بن جائے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے رہے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے۔ اصحاب السبت یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو ایک ساحل پر آباد تھا، غالباً ایلاق کی جو بندرگاہ کہلاتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا روزی کیا تھی، مچھلیوں کا پکڑنا۔ اب ان کے ہاں ہفتے کے روز کوئی کام دنیا کا کرنا حرام تھا۔ حیوانات کو بھی اللہ نے شعور تو دے رکھا ہے، مچھلیوں کو احساس ہو گیا کہ ایک دن ہفتے کا ایسا ہے جبکہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، باقی 6 دن ہماری شامت ہوتی۔ وہ 6 دن جاتی تھی ڈیپ سی کے اندر، وہاں کون پکڑے؟ یہ آج کل کی طرح کی تھوڑی کہ ٹرالے بڑے سینکڑوں ٹن کا ٹرالا پھر رہا ہے اور ڈیپ سی میں سے جا کر مچھلی کو پکڑ رہا ہے، وہ تو نہیں تھا معاملہ۔ تو ساحل کے قریب سے ہی وہ اپنے مچھرے جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس جال تھا اس سے پکڑتے تھے۔ کہ وہ 6 دن جو ہے وہ ڈیپ سی میں چلے گئے، اور 7ویں دن جو ہے ہفتے کے روز آ کر اٹکیلیاں کر رہی ہیں، مچھلی اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، یہ ویسے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں امتحان ہو گیا، کچھ لوگوں نے ہیلا تراشا ایک، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز جا کر گڑھے کھود لیتے ہیں سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ، اور نالی بنا دیتے ہیں کہ سمندر کا پانی ان میں آ جائے، مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پھر ہم وہ بند کر دیں گے ہفتے کی شام کو، اتوار کو جا کے پکڑا دیں گے۔ تو اتوار کو پکڑانا ہم نے، ہفتے کو تو کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے وہ ہیلا جو مذہبی ہیلا کرتا ہے نا آدمی، ایک حکم کی اصل حکمت ختم، اس کا ڈھانچہ باقی رہتا ہے۔ اس پر آیا قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو بالفعل یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ایک وہ جو رکے ہوئے بھی تھے اور روکتے بھی تھے۔ تو جب عذاب آیا اللہ کا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی ان کو کہ جس بدی سے روکتے رہے تھے۔ اب دوسرا عذاب جو ہے جو دنیا میں آتا ہے، جو عذاب استیصال ہے جو آتا رہا ہے، اب اس کا سلسلہ بند ہے سوائے ایک ماضی کے قرض کے جو ادا ہونا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بات ہے۔ عذاب استیصال کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں جڑ، جڑ سے اکھاڑ لینا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی پودے کو کاٹ دیا، اس کا تنا ہے، اس میں پھر کوئی شاخ نکل آئے گی، پھر کوئی پتیاں آ جائیں گی، آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا، کچھ سوال کر دیں۔ تو عذاب استیصال وہ ہے جو قوموں پر آیا اس انداز میں کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس کے لیے قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کالم یغنوا فیہا، ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ ہو گئے۔ کہیں فرمایا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے ہیں، محل تو نظر آ رہے ہیں، وہ رہنے والے نظر نہیں آ رہے، ان مکانوں کے مکین نہیں نظر آ رہے۔ ثمود کے محل پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر جو بنائے آج بھی نظر آ رہے، آج جا کے دیکھ لیجیے، 7000 سال پرانی شہر وہ آج کی نہیں ہے، یو کین گو اینڈ سی دم۔ اور تیسری اصطلاح ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔
اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ آپ کو بھی بتایا، استیصال ایک استحصال ہے خیر کے ساتھ، کسی سے کوئی زبردستی فائدہ لینا، استحصال یہ استحصالی معاشرہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، ایکسپلائٹیشن، استیصال اصل سے جڑ سے تھا۔ یہ کن قوموں پر آتا ہے؟ یہ آیا ہے جن کے پاس اللہ کو رسول بھیج دے اور رسول اپنے قول اور اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے اتمام حجت کر دے اور قوم بحیثیت مجموعی اسے رد کر دے۔ اس میں پہلی بات نوٹ کیجیے، انبیاء کا معاملہ یہ نہیں، رسولوں کا معاملہ ہے۔ رسول کے لفظ ہے، ابھی میں آپ کو آیات کی سناؤں گا۔ رسول بھیجا جائے معین قوم پر، جاؤ ادھر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے لیے۔ اب یہ رسول ہے۔ حضرت یوسف اس طرح بھیجے نہیں گئے تھے، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نبی اور رسول میں بہت فرق ہے۔ بس ایک بات جو ہے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اسی لیے جو مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ جو ہے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، جبکہ رسول 313 آئے۔ بہرحال ایک قوم کی طرف اللہ نبی بھیج رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بالآخر اتمام حجت کے لیے ایک رسول بھیج دیا۔ اب اس رسول کی دعوت کا بحیثیت مجموعی انکار کیا، 2 4 6 8 10 آدمی آ گئے، بس اللہ فضل، ان پر وہ عذاب استیصال آتا ہے۔ گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے اس قوم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو سورہ نوح کی آیات سنائی تھی، وقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اے پروردگار، اس قوم کا بیج مارا گیا ہے، جہاں سے کسی خیر کی توقع، ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی اب جو ہے خیر کی طرف آنے والا نہیں۔ کس درجے مایوسی اور کس قدر غضب۔ تو جب رسول آ گیا اور بات نہیں مانی تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ معاملہ ہوا حضرت نوح کی قوم کے ساتھ، حضرت ہود کی قوم کے ساتھ، حضرت صالح کی قوم کے ساتھ، حضرت لوط کو جن شہروں کی طرف بھیجا گیا، حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ۔ یہ 6 رسول جو ہیں، ان کے بارے میں بار قرآن مجید میں ان کے معاملات آئے ہیں، تکرار و اعادے کے ساتھ۔ یہ ہے عذاب استیصال۔ اس میں بھی ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول کا معاملہ ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ہم عذاب، یہ عذاب مراد عام عذاب نہیں، عذاب استیصال یہاں مراد۔ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کے متعلق کو آپ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد کیا، یہ عذاب عام نہیں، یہاں پر عذاب کی قسمیں تو بہت سی ہیں، وہ گنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ عذاب استیصال جو ہے، کسی قوم کو نیست و نابود کر دینا، نسیم منسیہ کر دینا، جڑ کاٹ دینا، یہ عذاب جو ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی پر یہ عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کرتے۔ اور یہ بات آگے اور فرمائی ہے وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں رہا کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ ان کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دے۔ یہ اب ظاہر بات ہے کہ ایک قوم ہے، اس کی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، اب ہر بستی ہر آبادی میں تو رسول نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اس کی ایک مرکزیت ہے، اس کا ایک مرکزی جگہ ہے۔ اس لیے بچے کو کہا گیا ام القرى، یہ عرب کی بستیوں کی ماں، جڑ یہ حتی نبعث فی امہا رسولا،
جب تک کہ ان کی جو جڑ والی اور مرکزی بستی ہوتی ہے اس میں ہم رسول نہیں بھیج دیتے تھے، اس وقت تک کوئی ہلاکت کا یہ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا رہا۔ یہ عذاب بھی ایک اور بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے سورہ سجدہ سے، ایک دم نہیں آ جاتا۔ رسول ہے، دعوت دے رہا ہے، بات ابھی پہنچ گئی ہے، کچھ تک پہنچ گئی ہے، کچھ تک ابھی نہیں پہنچی ہے، لیکن اس دوران میں اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ ہوش میں آ جائے، جاگ سکتے ہو جاگ سکتے۔ آسانیوں سے عیش ہے، کھانے کو آ رہا ہے، یاتی رزقھا رغدا من کل مکان، رزق بھی چلا آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، تو آدمی کے اندر ظہور پیدا ہو جاتا ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو چیز زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے اس سے بہتر ہے وہ جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بس ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی عزت مت ہتھیلی پر رکھ کر کسی کے سامنے پیش نہ کرنی پڑے۔ ما قل ہو کم، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہو لیکن اس کثرت کی وجہ سے غفلت آ جائے، الہا ہو جائے، الہاکم التکاثر، پھر آدمی جو ہے سمجھتا ٹھیک ہے مال تو ہے میرے پاس، کائے کی فکر ہے۔ اس اعتبار سے یہ عذاب استیصال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ سورہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ جو حضور جمعے کو عموماً فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اب اس کو عذاب اکبر کہا گیا، جسے میں عذاب استیصال کہہ رہا ہوں، وہ بڑے عذاب سے پہلے کہ جبکہ ان کا بالکل نسیہ منسیہ کر دیا جائے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، تاکہ اگر ہوش میں آ سکتے تو آ جائیں۔ اگر نشہ جو ہے وہ چھوڑا ہے تو آدمی جو ہے ہوش میں آ جائے، آدمی تو خیر اس کا کوئی امکان نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ جو بھی لوٹ سکتے ہو لوٹ آئیں، جو بھی جاگ سکتے ہو جاگ جائیں۔ اب اس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب اب کسی قوم پر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہیں عذاب آئے گا۔ اس عذاب کے لیے شرط لازم ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول تو کیا آئے گا؟ نبی ہی نہیں آئے گا تو نبی رسول کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو نبوت ختم ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کے لیے نبوت تو پری کوالیفیکیشن ہے نا، پری کوالیفیکیشن، پہلے نبی ہو تو پھر رسول ہوگا۔ لہذا یہ عذاب کسی کو نہیں آئے گا، الا ایک استثناء ہے، یہ بہت اہم بات ہے، سمجھ لیجیے۔ ماضی کا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے، وہ قرض کیا ہے؟ یہودیوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا حضرت عیسیٰ، سورہ آل عمران میں فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، نبی تو ان سے پہلے بہت آئے تھے، بالکل ان کے زمانے میں بھی موجود تھے، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت زکریا ان کے والد نبی تھے، نبی تو تھے، لیکن آخری پھر حجت کے طور پر نے کہا نبی تو آتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے۔ نبی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دعوت رد کر دی تو ان پر عذاب آ جائے گا، نہیں۔ لیکن رسول کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، سورج کو نہ صرف انکار کیا، ان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہوئے۔ یہ ان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ مسیح مرتد ہے، جادوگر ہے، کافر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی بات کہتے تھے، ایک کمال یہ ہے دیکھیے کہ ان یہودیوں کو عیسائیوں نے اپنے سب کے اوپر اٹھایا ہوا ہے جو ان کے نبی کو، نبی نہیں، جو ان کو خدا، جو ان کا جو خدا ہے ان کو باسپٹ کہتے ہیں۔ یہ کمال ہے دنیا کے اندر، اس کا تو آپ نے کہیں کوئی مثال دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ سن آف مین پکچر بناتے ہیں باقاعدہ، تو جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ سن آف مین ہے۔ اتنی ان کی جرت جسارت ہے، اس طرح چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر۔
فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، عیسائیت در حقیقت پنجہ یہود کے اندر ہے، اعلی کار ہے۔ لہذا اللہ نے کیا کیا، ایک شکل تو یہ تھی کہ اسی وقت یہود کے اوپر عذاب استحصال آ جاتا۔ اللہ نے جیسے کہتے ہیں کہ ذرا اس مقدمے کو ابھی فریز کر دیجیے، عیسیٰ کو اٹھا لیا زندہ اور ان پر سے عذاب ڈال دیا، انہیں ایک اور موقع دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، اگر ایمان لے آؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ انہوں نے حضور کو نہ صرف رد کیا بلکہ بدترین دشمن جو ہے حضور کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک بدترین دشمن یہودی ہے۔ ہندو تو ایک لوکل سا معاملہ ہے، ہندو ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں، وہ تو ایک بہت ہی ایک اپنے ہی جو بھی کہیے کلیا کے اندر گڑ پھوڑنا، ان کے اندر دشمنی بہت ہے، لیکن آپ مقابلہ کریں جو یہود کے اندر دشمنی ہے حضور، یہ جو یہود کا معاملہ تھا یہ قرض ہے ابھی جو ادا ہونا ہے، اور اسی لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے حضرت مسیح ہی دوبارہ آئیں گے، نزول مسیح، اور انہی کے ہاتھوں عذاب آئے گا۔ یہ قرض ہے پچھلا جو ادا ہوگا، اور جو پیچھے میری اس کتاب کو غور سے پڑھیے، میں آج کل پڑھ رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کس وقت جو خاص لمحہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ چیزیں میرے قلم سے نکل گئی، ورنہ اب تو میں لکھنے بیٹھوں تو لکھ بھی نہیں سکوں گا۔ وہ یہ میں اس کے 8 صفحے کا مضمون ہے جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو تعارف ہو کہ وہ کتاب ہے کیا۔ اس میں عیسائیت کا پس منظر کیا ہے، عیسائیت کیسے ان کے یہودیوں کے شکنجے میں کسی کی ایک لمبی تفصیلیں اس میں موجود ہیں، ثالث و ثلاثہ کے اعتبار سے، کہیے اس کا موضوع ہے، اس وقت کا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک صرف استثناء ہے اور وہ یہود کا ہے، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے پیش نظر ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنا، وہ ایک دفعہ تو ہو جائے گا۔ روکنے والا ہے کون ان کا؟ آپ کو معلوم ہے پیا بنے کوتوال ڈر کا ہے کا، دنیا کا کوتوال امریکہ کا ہے، امریکہ میرے پنجے میں ہے، ختم بات۔ ابھی جو انتخاب وہاں ہوا ہے کھل کر کہہ دیا تھا یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہمارا یہ تو خاص طور پر ہمارا ساتھی ہے۔ اس نے تو اوباما نے تو اپنا وائٹ ہاؤس کا جو چیف آف اسٹاف بن رہا ہے وہ یہودی، کٹر یہودی، کٹر یہودی، لیکوڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والا، ایکسٹریم رائٹسٹ، زائنسٹ۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے خاموش رہا اوباما، ایک حرف نہیں کہا اس نے، جو کچھ بھی فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ میں جو بھی قیامت ڈھائی گئی ہے، ایک حرف نہیں۔ 2 باتوں کے بارے میں وہ پازیٹو رہا ہے، اسرائیل کا ساتھ اور افغانستان میں رہنا ہے، اور پاکستان کا بھی بھرکس نکال دینا ہے اگر بات نہیں آتا۔ اٹ کنسسٹنٹ آن دیٹ، اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ بش کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت رویہ ہوگا اوباما کا، یہ کہی جا رہی ہے بات۔ آج کے اخبار میں نے پڑھا ہے کہ مشرف صاحب نے کہا اپنے خطاب میں وہاں امریکہ میں، پاکستانی مجھے کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا پٹھو ہوں، اور امریکی مجھے کہتے رہے کہ میں دوغلا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے اپنے آج کے اخبار میں، اس لیے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ خیال تھا کہ جتنے پیسے ہم سے لے رہا ہے تو اتنا کام اصل میں کر نہیں رہا، بلکہ پاکستانی فوج کا ایک عنصر ہے کہ جو طالبان کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے مستقبل کے لیے، کہ آئندہ یہ ہمارے ساتھی بن سکیں گے اور ہمارے مددگار بن سکیں گے۔ بہرحال یہ ایک میرے آج کے موضوع سے علیحدہ بات ہو گئی، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ استثناء ہے کہ وہ عذاب استیصال اب کسی اور قوم پر نہیں آ سکتا
اس لیے کہ نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ عذاب استحصال آئے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی دوسری، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، سوائے اس کے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن یہی گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز بنے گا۔ احادیث میں کھلی خبریں موجود ہیں، واضح خبریں موجود ہیں، وہ آخری عذاب استحصال ان پر آنا ہے، یہ لیکن ماضی کا ایک قرض ہے جو ادا ہوگا۔ اب آئیے اگلے جو آئٹم ہے، رسولوں کی امتوں پر عذاب۔ ایک تو وہ ہے جو رسولوں کا جنہوں نے انکار کیا، بالکل یہ انکار کر دیا تو ختم۔ رسولوں کی امتوں پر جو عذاب آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب دے، اپنی شریعت دے، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ اس کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرے تو رحمتیں ہوں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ اور اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کیا ہمارے دین کو تو تم کافروں سے بدتر۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو فلاں کے امتی ہیں، ہم تو فلاں کے اولاد ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہم تو محمد کے امتی ہیں۔ کچھ بھی ہوا کرو، معاملہ محمد کے امتی ہو، لیکن تراج کے تم خود کیا ہو؟ یہ عذاب جو ہے، اس کو اچھی طرح ہمیں جو سمجھنا ہے یہ عذاب ہے۔ اس عذاب کے بارے میں جان لیجیے کہ اس میں دو اس کی شکلیں ہیں۔ ایک عمومی جو پوری امت کے اوپر آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ذلت اور مسکنت، کمزوری اور کم ہمت۔ یہ مانوی شے ہے، یہ مادی شے نہیں، مانوی شے ہے، کمزوری اور کم ہمت۔ اور دوسرا عذاب ہوتا ہے قتل و غارت، دشمنوں کے ہاتھوں شکست، قتل غارت۔ یہ عذاب جو ہے وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً یہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے، اپنی بات میں بعد میں کروں گا، شاید اگلے جمعے میں اپنی بات میں براہ راست کر دوں گا تو آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے گی، شاید آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں۔ امت محمد کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک شعر بھی میں نے کوٹ کیا اس میں، خوش طرح باشد کے سرے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ کسی اور کی بات میں وہ بات کہہ دی جائے تو پھر آدمی کے لیے اپنے لیے بھی اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سے پہلی امت تھی امت بنی اسرائیل، امت موسیٰ۔ موسیٰ صاحب کتاب تھے اور صاحب شریعت تھے، عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، صاحب کتاب تھے۔ عیسیٰ اصل میں وہی بنی اسرائیل کے سلسلے ہی کڑی ہے، کوئی علیحدہ امت نہیں ہے۔ امت دو ہی ہے، امت موسیٰ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نوٹ کیجئے امت موسیٰ کے بارے میں قرآن 4 دفعہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ تو اتنی تو مجھے یاد ہوں گی آیتیں۔ 6 رکوع کی پہلی آیت میں یہی ہے، 15 رکوع کی پہلی آیت پھر یہی، ایگزیکٹلی دی سیم ورڈز۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ الفاظ یہ کسی یہودی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے کلام، یہ کوئی تورات کے نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دیا ہوگا یہودی نے، شامل کر دیے ہوں گے الفاظ۔
اس سے آگے بڑھیے، سورہ جاثیہ میں فرق پڑا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، 3 دفعہ ہو گیا، چوتھی مرتبہ سورہ دخان میں ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تو ان کو چن دیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں کو۔ اب دیکھیے ان کے قول کی تائید کر رہا ہے قرآن، دیکھ لیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو خدا کے چنیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، ہمیں تو چنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وہ اندازہ ہوا آپ کو اس امت کی عظمت کا؟ ویسے تو ہم لفظ یہودی گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس امت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر اسی امت کے بارے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا 2 حصوں میں، ذلت و مسکنت معنوی ہے، کم ہمتی، جیسے کہا کہ نیوروسیمیا، کسی شخص کو اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے، اچھا والا ہے، سب کو ڈاکٹر دیکھ کے بتا رہے ہیں کوئی خرابی نہیں، کچھ نہیں، کوئی کمی، ہارٹ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اندر سے معلوم سے کھوکھلا ہو گیا، اعصاب، یہ ہے مسکن۔ زور بتانا کسی پر تھوپ دینا، دے مارنا، جیسے کہ آپ دیہاتی کے اندر دیکھتے ہوں گے عورتیں جو ہے تھوپ، وہ جو ہوتا ہے کپلا، اسے کیوں دے کر مارتی ہوں گی آپ میں تاکہ وہ چمک جاتی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر آیا سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر مسکت، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، سوائے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی مہلت مل جائے یا کوئی لوگوں کا سہارا ہو جائے۔ آج لوگوں کے سہارے، عیسائیوں کے سہارے کھڑا ہوا یہودی، اپنے بل پر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہودیوں نے ان کو قبضے میں لیا، پوزیس کیا ہوا، لیکن ہے بارہ ان کی ساری قوت کا دار و مدار امریکہ پر۔ 41 ویٹوز آن پریزیڈنٹ آف امریکہ، کیا آپ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر رہی ہے اور امریکہ ویٹو کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بارش کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی سہارا کیوں مل رہا ہے، سہارا یہ پھر میں اگلی وقت بات کروں گا۔ یہ امت مسلمہ پر جو آنے والا عذاب ہے، یہ وہ تلخ بات ہے جو میں اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے آج یہ آپ کو پہلے یہ نہ سمجھو کہ آپ ہی ہیں ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تم ہی نہیں ہو امت مسلمہ، پہلے بھی ایک اور امت تھی جس کے سند میں آپ کو دے چکا، انی فضلتکم علی العالمین، فضلناہم علی العالمین، اخترناہم علی علم علی العالمین، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ غضب کیا ہوا؟ نمبر 1، اشوریوں کے ہاتھوں بربادی ہوئی، 700 قبل مسیح میں، کلدانیوں کے ہاتھوں، نبوکدنضر کے ہاتھوں بربادی ہوئی، قتل عام ہوا، میسیکر ہوا، ہیکل سلیمانی گرایا گیا، 587 قبل۔ پھر وہ دوبارہ اللہ نے مدد دی، پھر انہیں آباد کیا، پھر انہوں نے وہ بنایا اپنا ہیکل سلیمانی، پھر آ کر یونانیوں نے رگڑا، رومیوں نے رگڑا، اور رومیوں نے رومن نے ٹائٹس نے 70 عیسوی میں وہ ان کا جو ہے ہیکل بگڑا دیا، اور 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے یروشلم میں، اور نکل جاؤ فلسطین سے، کوئی نہیں تمہاری ہے کی جگہ۔ کئی سو برس تک یہ یروشلم کی بستی کوئی نہیں رہی۔ تو ہیڈریان بعد میں جو ایمپرر بنا روم کا، اس نے پھر سے دوبارہ آباد کیا اور نام بھی بدل دیا، یروشلم نہیں، ایلیا، حضور کے زمانے میں ایلیا اس کا نام تھا۔ اور
یہ تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اشیریوں کے ہاتھوں تباہی، کلدانیوں کے ہاتھوں تباہی، یونانیوں کے ہاتھوں تباہی، رومیوں کے ہاتھوں تباہی، اور حضور کے بعد جرمنوں کے ہاتھوں تباہی جو پچھلی صدی تھی۔ اب طرفہ تماشا نوٹ کر لیجئے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے یہی رہیں گے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چہیتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں چنا تھا، ٹھیک ہے، اخترناہ علی العالمین، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون وہ عمل کے ساتھ ہے۔ پیش کر آپ غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہی وجہ میں نے آیت میں پڑھا سنائی تھی آپ کو، شروع میں کیا تھی وہ، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا؟ تمہاری ایسی ایسی پٹائی، ایسی ایسی پٹائی، اشریوں کے ہاتھوں تباہی، کلدانیوں کے ہاتھوں بربادی، 2 مرتبہ تمہارا خانہ کعبہ 2 مرتبہ گرا پڑا ہوا، سن 70 عیسوی سے لے کر آج تک 2009 تک گرا ہوا ہے۔ اب انہوں نے بنانا ہے، اب ان کے ایجنڈا میں شامل ہے، بنانا ہے، لیکن اس کے باوجود زوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور زوم یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں، یہ تو اللہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں چند دن کے لیے شاید جہنم میں ڈال دے، ورنہ ہمیں نکال دے رہا۔ یہ ہوتے ہیں وہ پھر عقیدے جو بن جاتے ہیں، جو راسخ ہو جاتے ہیں۔ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، منچوی گوئے بتبور ہے منچوی سرائے تھا۔ بہرحال یہ میں نے آج آپ کے سامنے قرآن کا قانون عذاب یہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کی